بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ حنین کے حوالے سے جو میرے وائس نوٹ تھے، جس میں میں نے بتایا کہ علی علیہ السلام نے کس شجاعت و جواں مردی کا مظاہرہ کیا تھا اور کون کون ان جنگوں میں بھاگ گیا تھا یا شکست کھا کر واپس آیا تھا یا ناکام لوٹا تھا، اس کے اوپر پھر ہمارے کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی آپ نے جنگ خیبر کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں، جنگ حنین کے بارے میں تو بتایا، لیکن جنگ بدر کے بارے میں نہیں بتایا، جنگ بدر اور جنگ خندق کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو جنگ بدر کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب۔ یہ مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی ہے اور ثاقب پبلیکیشن لاہور پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت کے عالم ہیں۔ ویسے تو جنگ بدر کا ذکر آپ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ملے گا، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس میں کہیں مختصر ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں کسی بات کا ذکر ہے، کہیں کسی بات کا ذکر ہے۔ انہوں نے عبید اللہ امرتسری صاحب نے، جو کہ اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے اس پورے واقعے کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی جنگ بدر میں علی علیہ السلام کی جو شجاعت ہے، علی علیہ السلام کا جو جنگ بدر میں کردار ہے، اسے ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس طرح ایک ہی موضوع کے اوپر یہ بڑی اچھی سی ربط کے ساتھ آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ تو میں اسی کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ کمال الدین بن طلحہ شافعی نے مطالب الصول میں اور علامہ بن یوسف الکنجی نے کفایت المطالب میں، اور یہ جو جن دونوں عالموں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، یعنی کمال الدین اور علامہ بن یوسف، یہ دونوں سنی عالم ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں لکھتے ہیں کہ ایک ان مواقع میں سے بدر کی لڑائی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ہجرت کے 18ویں مہینے 17ویں رمضان کو جمعے کے دن پیش آئی۔ اس وقت جناب علی علیہ السلام کی عمر 27 برس کی تھی۔ دیکھیں اب یہ ایک سنی عالم ہے جو لکھ رہے ہیں 27 برس کی تھی، میری تحقیق یہ ہے کہ اس وقت علی علیہ السلام کی عمر 24 برس کی تھی۔ اس روز جناب علی علیہ السلام نے اپنے بے خوف دل سے اور اپنی ثابت قدمی سے اس دیار کی منجد ہار میں غوطے لگاتے تھے اور تلوار کی تیزی سے دشمنوں کی گردن قلم کرتے تھے اور بدن سے سر کٹ کر قدموں پر گرتے تھے۔ جو کچھ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں لکھا ہے اور جس کو ابو محمد عبد الملک حشام نے اپنی کتاب مسمہ بن سیرت النبوہ میں نقل کیا ہے کہ مشرکین کے جنگ آور جن میں سے جن کو جناب علی علیہ السلام نے مستقل بذات واحد یا کسی کی شرکت سے قتل کیا 21 نفر ہیں۔ ان میں سے 9 آدمیوں پر تمام ناقل اخبار متفق ہیں کہ ان کو جناب علی نے تن تنہا قتل کیا، اور ان میں سے 8 آدمی ایسے ہیں جن کی نسبت اختلاف ہے کہ آیا ان کو جناب امیر علیہ السلام نے قتل کیا ہے یا کسی اور نے قتل کیا ہے۔ پس وہ اشخاص کہ جن کو جناب علی علیہ السلام نے مستقل بذات واحد بلا شرکت غیر قتل کیا ہے اور جن میں علماء سیر کو بھی اختلاف نہیں، وہ یہ ہے، یعنی جنگ بدر میں جن لوگوں کو علی علیہ السلام نے بلا شرکت غیر قتل کیا، کفار مکہ کو مشرکین مکہ جو رسول خدا سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ویسے تو دیکھیں 70 لوگ جو ہے وہ جنگ بدر میں واصل جہنم ہوئے، کفار کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں سے نصف کو علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا، یعنی 35 کو، بعض روایتوں میں 34 کا ذکر ہے، بعض میں 36 کا ذکر ہے، لیکن تقریباً نصف کو کہہ لیں کہ ان کو علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ تو ان کے نام کیا کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے ولید بن عقبہ بن ربی، جو کہ معاویہ بن ابو سفیان کا ماموں ہے،
جس کو جناب امیر علیہ السلام نے مبارزت میں قتل کیا تھا، یہ بڑا شجاع اور جری مانا جاتا تھا۔ دوسرا ہے عاص بن سعید بن عاص بن امیہ، اور تیسرا ہے عامر بن عبداللہ، اور چوتھا ہے نوفر بن خویلد بن اسدیہ۔ یہ شخص قریش کے شیاطین میں مشہور تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت عداوت رکھتا تھا، اور قریش اس کو ایک امر میں مقدم جانتے تھے اور اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پہچانا، خدا سے دعا کی کہ اس کے شر سے کفایت کرے۔ جناب علی علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پانچواں شخص ہے مسعود بن مغیرہ، چھٹا ہے ابو قبیس بن الفاقہ، ساتواں ہے عبداللہ بن منظر بن ابی رفاعہ، اور آٹھواں ہے عاص بن المتنبہ بن حجاج، نواں ہے حاجب ابن صائب۔ اور وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے کسی کی شراکت سے اس کو قتل کیا ہے، ان میں حنظلہ بن ابو سفیان، یہ معاویہ کا بھائی، اور عبیدہ بن الحارث، اور ربیہ اور عقیل بن اسود، اور تیم بن عدی بن نوفل، اور عمیر بن عثمان، اور عمر بن قیس، اور حرملہ بن عمر، اور قبیس ابن الولید ابن المغیرہ، اور ابو العاص بن القیس، اور اوس المجی، اور یہ 21واں ہے عتبہ بن المعید بن معاویہ بن عامر۔ یہ سب قریش کے نامدار تھے جن کو جناب امیر نے بدر کے دن قتل کیا تھا۔ یہ 21 کے بارے میں تو بالکل کنفرم ہے کہ ان لوگوں کو علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے قتل کیا ہے، اور پھر 8 ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو علی علیہ السلام نے کسی کے مدد سے، کسی کے تعاون سے قتل کیا تھا، یعنی صحابہ کرام میں سے تھے، یعنی 2 نے مل کر، علی اور کسی اور صحابی نے مل کر قتل کیا تھا۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رافع، ابو رافع جن کو کہا جاتا ہے، سے روایت ہے کہ جب بدر کے روز صبح کو لوگ اٹھے، قریش سب بند ہو کر کھڑے ہو گئے، ان سب سے آگے عتبہ ابن ربی اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عتبہ ابن ربی کون ہے؟ یہ عتبہ ہندا کا باپ ہے، ہندا کا باپ، ابو سفیان کا سسر، معاویہ کا نانا، اور یزید کا پرنانا، یہ ہندا کا باپ عتبہ ابن ربی۔ اور شیبہ کون ہے؟ شیبہ یہ عتبہ کا بھائی ہے، یعنی معاویہ کا چچا ہے۔ اور ولید کون ہے؟ ولید بن عتبہ، یہ ولید بن عتبہ جو ہے یہ ہندا کا بھائی ہے، ہندا کا باپ، ہندا کا چچا اور ہندا کا بھائی، یہ تینوں جو ہے نا مقابلے کے لیے نکلے ہیں۔ عتبہ نے پکار کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے قریش کے بھائیوں میں سے ہمارے مقابلے کے لیے آدمی بھیجیں۔ انصار مدینہ میں سے 3 جوان ان کے مقابلے نکلے۔ عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ عتبہ بولا ہم کو تمہارے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے بھائی بند طلب کیے ہیں، یعنی قریش میں سے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی آئے، وہ چاہتے تھے کہ مہاجرین میں سے یعنی قریش میں سے کوئی آئے ہمارے ساتھ لڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مقام پر واپس چلے جاؤ۔ پھر آواز دی اے حمزہ، اے علی اور اے عبیدہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ حمزہ کون؟ رسول اللہ کے چچا، اسد اللہ و اسد رسول اللہ۔ علی کون؟ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی۔ اور عبیدہ کون؟ عبیدہ بن الحارث، رسول اللہ کے ایک چچا تھے حارث، ان کے بیٹے تھے عبیدہ، یعنی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی۔ ان تینوں کو کھڑا کیا، اور اس سچائی پر کہ جس پر خدا تعالیٰ نے تمہارے نبی کو مبعوث کیا ہے ان سے لڑو، کیونکہ یہ لوگ اپنے باطل عقیدوں پر آئے ہیں تاکہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ پس وہ اٹھے، ان کے سامنے صف بند کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے سر پر خود تھے،
خود وہ جو لوہے کا انہوں نے ہیلمٹ ہوتا ہے، لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ کفار نے ان کو نہ پہچانا۔ عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اگر ہمارے بھائی بند ہو تو ہم تم سے لڑیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، خدا کے اور اس کے رسول کا شیر ہوں، یعنی اسد اللہ و اسد رسول اللہ ہوں۔ عتبہ نے کہا کہ آپ کفو کریم ہو۔ جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور عبیدہ نے کہا کہ میں عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب ہوں۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے ولید اٹھ علی سے لڑ۔ آپ اس وقت تمام قوم سے چھوٹی عمر کے تھے۔ پس دونوں کی وار چلی، ولید کا وار خالی گیا اور جناب علی کی ضرب سے اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی اور وہ کٹ گیا۔ پھر آپ نے دوسری چوٹ ماری اور اس کو قتل کر کے پھینک دیا۔ جناب علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ بدر کا اور ولید کے قتل کرنے کا ذکر بیان فرماتے تو اپنی حدیث میں یہ بھی بیان فرماتے کہ اب تک ولید کے بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی تابش میری نگاہ میں ہے۔ جب کہ میں نے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس کے کپڑوں میں عطر کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اس کی شادی قریب ہو چکی ہے، اور عتبہ جناب حمزہ سے لڑا۔ عتبہ یعنی ہندا کا باپ جناب حمزہ علیہ السلام سے لڑا۔ جناب حمزہ نے اس کو قتل کر دیا۔ شیبہ یعنی ہندا کا چچا جناب عبیدہ سے لڑا۔ آپ کی عمر سب سے بڑی تھی، دونوں کے باہم چوٹیں چلیں۔ شیبہ کی تلوار آپ کی پنڈلی کو لگی اور کٹ گئی۔ جناب علی اور حمزہ نے ان کو چھڑا لیا۔ سیرت النبی میں لکھا ہے کہ موتن غزوہ بدر الکبریٰ 17 رمضان کو ہوا۔ جناب علی کی عمر اس وقت 27 برس کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارزت کا حکم دیا۔ ولید بن عتبہ آپ سے لڑا۔ یہ شخص بڑا شجاع اور جری تھا۔ جناب علی نے اس کو قتل کیا اور بعد اس کے کفار آپ کو ہٹا رہے تھے۔ آپ نے عاص بن سعید کو قتل کیا اور حنظلہ بن ابی سفیان کو آپ کے مقابلے میں نکلا، آپ نے اس کو بھی قتل کیا۔ پھر نوافل بن خویل کو قتل کیا، یہ قریش کے شیطانوں میں سے تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ علی علیہ السلام نے ولید کو قتل کیا ہے جو ہندا کا بھائی تھا۔ علی علیہ السلام نے حنظلہ بن ابی سفیان کو قتل کیا ہے جو ہندا کا بیٹا تھا، معاویہ کا بڑا بھائی۔ حضرت حمزہ نے ہندا کے باپ کو قتل کیا، اور پھر شیبہ کو، یہ جو ہندا کا چچا تھا، اس کو بھی علی علیہ السلام نے یا حمزہ علیہ السلام نے دونوں نے بڑھ کے قتل کر دیا تھا۔ شیبہ کا مقابلہ ہوا تھا حضرت عبیدہ بن الحارث کے ساتھ، تو حضرت عبیدہ بن الحارث اس میں زخمی ہو گئے تھے، تو علی علیہ السلام نے، یا بعض روایتوں میں کہ حمزہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا تھا، لیکن حضرت عبیدہ بن الحارث کو جو زخم آیا تھا اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے تھے۔ جنگ بدر میں 14 مسلمانوں میں سے 14 لوگ 14 شہید ہوئے تھے، جن میں سے ایک حضرت عبیدہ بن الحارث تھے جو جنگ بدر کے تیسرے دن شہید ہوئے، یعنی جنگ بدر کے دن 13 لوگ شہید ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے 13 لوگ شہید ہوئے تھے، 13 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جبکہ کفار کی طرف سے 70 لوگ قتل ہوئے تھے، جن میں سے 34 کو یا 36 کو علی علیہ السلام نے قتل کیا ہے، 14 کو حضرت حمزہ نے قتل کیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام اس فوج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپہ سالار تھے۔ علم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا، سپہ سالار وہ تھے، اور ان کی عمر بھی تقریباً کوئی 45 سال کے قریب تھی، یعنی میچور آدمی تھے وہ بہت، اور اس سے پہلے وہ کئی جنگوں میں شرکت بھی کر چکے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت حمزہ شیر کا شکار کرنے والا، یعنی اس کے لیے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ کسی تجارتی قافلے میں جا رہے تھے، تو وہ قافلہ ایک مقام کے اوپر رات کے وقت ٹھہر گیا، سب لوگ سو گئے۔ اس میں ایک خاتون تھی جس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ ایک شیر آیا تھا، ٹائیگر،
ٹائیگر آیا تھا، اس نے اس بچے کو اٹھا لیا. اس بچے کو جب اس نے اٹھایا تو بچے نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. اس کی ماں بھی اٹھ گئی، بچے کی آواز سے اس کی ماں اٹھ گئی، اور ماں جو ہے نا وہ نے رونا دھونا شروع کر دیا. سارے قافلے والے اٹھ گئے. اب شیر کو دیکھ کے تو سب خوفزدہ ہو گئے، سب ڈر گئے تھے. لیکن حضرت حمزہ جو تھے وہ جب اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ شیر اس بچے کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، تو آپ نے بغیر نیام کے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور گھوڑے کو اس شیر کے پیچھے دوڑا دیا، اور دوڑاتے ہوئے اس شیر تک پہنچے. جب شیر کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے گھوڑے سے شیر کے اوپر جمپ لگائی، جمپ لگا کے شیر کو پکڑ لیا، اور شیر گر گیا تو وہ بچہ اس کے منہ سے چھوٹ گیا. تو حضرت حمزہ نے اپنے دونوں ہاتھ شیر کے منہ میں ڈال دیے اور اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا، اس کے جبڑے کو چیر کے رکھ دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ کتنے بہادر تھے. اس دن سے مشہور ہو گیا تھا کہ شیر کا شکار کرنے والا حمزہ. تو پورے عرب میں مشہور تھے کہ حمزہ کون؟ شیر کا شکار کرنے والا. وہ حمزہ رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے بھی شیر تھے اور اللہ کے بھی شیر تھے. وہ سپہ سالار تھے جنگ بدر میں، علم ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے 14 کافروں کو، معذرت چاہتا ہوں، 14 کافروں کو واصل جہنم کیا. جبکہ علی علیہ السلام جن کی عمر صرف 24 سال تھی، صرف 24 سال، پہلی مرتبہ کسی جنگ میں شریک ہو رہے تھے، انہوں نے 34 کافروں کو قتل کیا. 21 کے تو نام ہمیں تاریخ میں مل جاتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے اہل سنت کی کتاب سے. 21 کے نام ہمیں ملتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علی علیہ السلام نے اکیلے اپنی تلوار سے بلا شرکت غیرے واصل جہنم کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر کے اصل ہیرو بھی علی علیہ السلام ہیں، اور یہ اب ہمارے زمانے کے بعض علماء اہل سنت بھی اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو مفتی حنیف قریشی نے رمضان المبارک میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کہا تھا، کیونکہ جنگ بدر چونکہ رمضان میں ہوئی تھی تو رمضان میں جنگ بدر کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا. اس میں مفتی حنیف قریشی نے کہا تھا کہ جنگ بدر کے اصل ہیرو حضرت علی علیہ السلام ہے، کیونکہ جنگ بدر میں جتنے بھی کفار واصل جہنم ہوئے ان میں سے نصف کو، یعنی آدھوں کو علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا تھا. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ماضی اور موجودہ دور کے اکثر اہل سنت مورخین اور مصنفین جو ہے وہ اس بات کو چھپاتے ہیں، نہیں لکھتے ہیں. لیکن بہرحال بعض نے لکھا بھی ہے، بعض ایماندار لوگ اہل سنت میں بھی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے. جیسے یہ مولانا عبید اللہ امرتسری خود اہل سنت ہے اور انہوں نے علی علیہ السلام کی شجاعت کو لکھا ہے.